بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اور آخر کار جام شہادت نوش فرما کر قافلہ حسینی سے ملحق ہوا اور لب کوثر پہنچا۔ یحییٰ بن سلیم مازنی، علماء تاریخ نے اس کو بھی شہدائے کربلا میں شمار کیا ہے، حالات کی تفصیل معلوم نہیں۔ یحییٰ بن کثیر انصاری نہایت باروب اور شجاع نامی آدمی تھا۔ ابو مخنف سے مروی ہے کہ اس نے میدان قتال میں خوب جوہر شجاعت دکھائے اور 50 ملعونوں کو تحت کیا اور درجہ رفیع شہادت پر فائز ہوا۔ یحییٰ بن ہانی بن عروہ، اس کی ماں عمر بن حجاج زبیدی کی لڑکی تھی۔ جب ہانی شہید ہو گیا تو یحییٰ کوفہ میں اپنی قوم کے ہاں مخفی رہا۔ جب امام حسین کی کربلا میں آمد سنی تو فوراً کربلا پہنچا۔ روز عاشور جب آتش حرب مشتعل ہوئی تو میدان کارزار میں مردانہ وار لڑائی کی اور بہت سے ملعونوں کو قتل کر کے جام شہادت نوش کیا، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوا۔ یزید بن ثابت، یہ شخص بصری ہے، اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور عبیداللہ کو اپنے ہمراہ لایا۔ اس کے دونوں فرزند بھی کربلا میں شہید ہوئے، جن کا تذکرہ اپنے مقام پر ہو چکا ہے، اور یہ مرد مجاہد بھی میدان کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ طبری میں بروایت ابو مخنف منقول ہے کہ بصرہ میں قبیلہ عبد قیس کی ایک عورت جس کا نام ماریہ بنت سعد تھا، شیعان علی میں سے تھی۔ اس کا گھر شیعان بصرہ کا محل اجتماع تھا۔ ایک رات جب شیعان بصرہ ماریہ کے گھر جمع ہوئے تو باتوں باتوں میں یہ ذکر چلا کہ ابن زیاد کو تازہ خبر پہنچی ہے کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے عازم عراق ہو چکے ہیں، لہٰذا اس نے جاسوس اور خفیہ پولیس کے دستے جگہ جگہ تعینات کر دیے ہیں تاکہ نصرت حسین علیہ السلام کے لیے کوئی شخص نہ جا سکے۔ یہ خبر سنتے ہی یزید بن ثابت نے کہا کہ میں تو اب ضرور جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا ایسے وقت میں باہر جانا ہرگز مناسب نہیں، مبادہ ابن زیاد کے سپاہی گرفتار کر لیں۔ تو یزید نے جواب دیا کہ مجھے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جب میں گھوڑے کی زین پہ بیٹھ جاؤں تو کسی کی مجال نہیں کہ میرے قریب آ سکے۔ پس دونوں فرزندوں کی طرف خطاب کر کے کہا کہ آیا تم میں سے کوئی ایسا بہادر ہے جو میرا اس امر میں ساتھ دے سکے؟ صرف اس کے 2 بیٹوں یعنی عبداللہ اور عبیداللہ نے لبیک کہی۔ پس وقت اور موقع کے انتظار میں رہے اور آخر بصرہ سے چل کھڑے ہوئے۔ ان کے ہمراہ عامر بن مسلم عبدی اور ادہم بن امیہ عبدی بھی روانہ ہوئے، جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ ان سب نے گھوڑے دوڑا کر حجاز کا رخ کیا۔ ابھی امام حسین علیہ السلام مکہ سے باہر پہنچے ہی تھے کہ یہ 5 آدمی خدمت امام میں پہنچ گئے۔ یزید بن ثابت نے راستے کی تھکان کی وجہ سے پہلے آرام کیا اور بعد میں امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے خیمے سے باہر نکلا۔ اس طرف امام علیہ السلام کو یزید کے آنے کی اطلاع ہوئی
تو آپ علیہ السلام بنفس نفیس اس کو ملنے کے لیے آگے بڑھے اور یزید کے خیمے میں پہنچے، لیکن وہ چونکہ وہاں نہیں تھا تو آپ علیہ السلام اس کی نظر کے لیے بیٹھ گئے۔ ادھر یزید نے جب امام کو نہ پایا تو واپس اپنے خیام کی طرف پلٹا اور امام عالی مقام کی زیارت سے نہایت مسرور ہوا، سلام عرض کر کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا۔ امام علیہ السلام نے احوال پرسی کی تو عرض کیا، اے آقا، آپ علیہ السلام کی نصرت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ پس یزید سبیت اپنے خیمے امام علیہ السلام کے خیموں کے قریب نصب کر دیے اور تا روز عاشور خدمت امام میں رہا اور دونوں فرزندوں کے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ زیارت ناحیہ مقدسہ میں اس پر سلام وارد ہے۔ یزید بن حسین مشرقی، مشرق قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے انصار و اصحاب و عیال پر پیاس کا غلبہ ہوا تو اس نے امام علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور پانی کے موضوع پر ابن سعد سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی۔ یہ شخص زہد و تقوی میں مقام بلند رکھتا تھا۔ ابن سعد کے پاس جب پہنچا تو اس کو سلام نہ دیا۔ ابن سعد نے کہا کہ اے برادر ہمدانی، کیا تیرے نزدیک میں مسلمان نہیں ہوں، حالانکہ توحید و رسالت کا قائل ہوں؟ تو یزید بن حسین نے جواب دیا کہ اگر تو مسلمان ہوتا تو اطرت رسول پر خروج نہ کرتا اور ان کے قتل کے درپے نہ ہوتا۔ دریائے فرات موجزن ہے، کتے، سور، یہود و نصارہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ذریت پیغمبر کو تو نے اس سے محروم کر رکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے جان بلب ہیں۔ پھر کیسے تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا مستحق ہے، اور خدا اور رسول پر تیرا ایمان کس طرح ہے؟ ابن سعد نے یہ کلمات سن کر سر جھکا لیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگا، اے برادر ہمدانی، میں جانتا ہوں خدا کی قسم کہ حسین سے جنگ کرنا دوزخ لینے کے مترادف ہے، لیکن مجھے ابن زیاد نے ملک رہ کا لالچ دیا ہے اور میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ پس یزید بن حسین ناکام واپس خدمت امام میں پہنچا اور حالات بیان کیے۔ روز عاشور جب لڑائی کا بازار گرم ہوا تو یہ شخص اپنی پوری طاقت سے مصروف جہاد رہا اور نماز ظہر سے قبل ہی درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ زیارت ناحیہ مقدسہ میں اس پر بھی سلام وارد ہے۔ یزید بن مظاہر اسدی، مقتل ابی مخلف سے منقول ہے کہ روز عاشور اس نے شیر غضبناک کی طرح قوم اشقیاء پر حملہ کیا اور ایک ہی حملے میں 50 ملعونوں کا سر قلم کر ڈالا، اور آخر ہر طرف سے فوج یزیدی نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور تلوار و نیزہ کے پے در پے واروں سے شہید کر ڈالا۔ یزید بن مغفل صحابی، ابن حجر عسقلانی سے اصحابہ میں منقول ہے کہ یزید بن مغفل بن عوف بن عمیر بن کلیب بن زحل بن سیار بن بسطہ بن وائل بن سعد بن عامر بن جعف بن سعد العشیر مدہجی جعفی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھا۔ یہ اور اس کا بھائی زہیر بن مغفل خلافت ثانیہ کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں شریک تھے۔ علامہ سماوی کی ابصار العین سے منقول ہے کہ یہ شخص نامی بہادروں میں سے تھا اور حیدر کرار کے شیعان خصوصی میں اس کا شمار تھا۔
نیز فن شعر گوئی میں بھی اس کو کافی دسترس حاصل تھی۔ جنگ صفین میں حضرت امیر علیہ السلام کی رکاب فخر انتصاب میں موجود تھا اور حضرت امیر علیہ السلام نے خریت بن راشد خارجی کے مقابلے میں بھی اس کو بھیجا تھا اور اس نے اس کو واصل جہنم کیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔